گرتا نہیں. گرامی قدر انتظار دیا گھڑیاں انتظار دے لمحے ختم ہو چکے نے. گجرات شہر دی پہچان بلکہ ملک پاکستان دی پہچان بلکہ یورپ ملک دی پہچان حضرت علامہ مولانا سید محمد مختار شاہ تشریف لے چکے نے. انہاں بیان شروع ہوندا ہوئے میں سٹیج دعوت دین تو پہلا تمام سنی دوستانوں مسلمان دوستانوں اپیل کرنا کہ جوش نل اپنے قائد کا استقبال کرو اور نعرے دی گونج ناستے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری علامہ محمد مختار شاہ صاحب علامہ محمد مختار شاہ صاحب مسئلے ٹھیکے نہ سننا جماعت الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا والہیبت والثناء والکبریاء والعلا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوا مالکی یوم العشر والجزاء مائی الذنوب والخطا سر اللہ المکنون در اللہ المخزون عالم ما کان وما یکن نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد یاسب صوب لیت لا ولا وسیم جسیم رزیم نظیم نازم منازم لا ولا مناظر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوی له ولا جسیم جسم 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 لا ولا قسیم قسم 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 لا ولا فریق فرق فرق لا ولا مسیل مثل مثال لا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وان ربوبیته وملوکیته وملکه 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 وشمسه وقمره وارضه وسمعه وسماء وحده مورا ومبرا ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعداته وحياته وصفاته وعنوانه وكلامه متفردا متبكرا متنورا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا واجملنا وشفيقنا واشفقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا واميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی آل محمد صلی علی قال محمد صلی علی منال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی معال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلی علی جفون جفن اجفان محمد صلی علی ذوری اسر محمد صلی علی حنین بدر محمد صلی علی روضت جدار قبر محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المحبس الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفقہ ونفسہ وحمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیع اللہ واطیع الرسول صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں نوجوان بھائیوں عزیز بچوں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سب الخیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. Before starting speech, I want to tell you only Wahhabis that I will stay only 2 months. Don't worry.
میں صرف دیوبندی وہابی حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں صرف 2 مہینے یہاں ہوں، میں چلا جاؤں گا، پریشان نہیں ہونا، یہ میں نے بولا ہے۔ تو اپنے بھی جو مولوی ہیں ان کو بھی گزارش ہے کہ میں صرف 2 مہینے ہوں۔ مجھے محبت کھینچ لائی خدا کی قسم آپ لوگوں کی۔ سرما صاحب کی اتنی محبت اور آپ لوگوں کا اتنا پیار کہ میں آتے ہی سب سے پہلے آپ کو بتلایا۔ میں سمجھا کہ وہاں اگر رہوں گا تو چھٹیاں ہی گزاروں گا، کم از کم جمعہ تو اس مسجد میں پڑھا جاؤں، شاید کسی کے دماغ میں کوئی میری بات سمجھ میں آ گئی تو میری بخشش کا بھی سبب بن جائے گا، اس کی بخشش کا۔ ویسے تو یہ بات ہے کہ سٹائل چینج ہو چکا ہے، وہاں انگلش میں لیکچر دینا پڑتا ہے، I have to deliver lecture in English only because they understand only English، لیکن یہاں پرابلم ہے، وہاں ڈیوریشن بھی چینج ہو چکا، سٹائل بھی چینج ہو چکا، آپ لوگ ایم اے تک پہنچ چکے ہو، ان کو بھی میٹرک سے لے کے اوپر جا رہا ہوں، لیکن اللہ کا اتنا کرم ہے کہ 64 مساجد ہیں وہاں، 64 میں سے باقی سب وہابیز کی ہیں اور یہ 3 سنیوں کی ہیں، لیکن رب کا اتنا کرم ہے کہ 3 سالہ دور میں پہلے وہ سعودی عرب کو فالو کر کے عید کرتے تھے، یہ آپ کے اس خادم کی محنت ہے اور اس کی تبلیغ کا اثر ہے کہ اب وہ یہ نہیں کہتے کہ سعودی عرب میں چاند نکلا ہے، اب کہتے ہیں ہم نے چاند دیکھا ہے۔ میں نے کہا ابھی دیکھنے پہ آ گئے ہو، اب مدینے والا بھی کبھی چاند دیکھ لو گے تو۔ بس یہی مشن لے کے چلا ہوں، باقی کچھ بیچارے بڑے سے لوگوں کو یہ ہوگا کہ مختار فلاں کام کے لیے گیا، فلاں کام کے لیے۔ سرمد صاحب کی مسجد میں تھا، خدا کی قسم پیسوں کی کمی نہیں ہے مجھے، بس پرابلم یہ تھی کہ شاید ادھر سے آرڈر آیا اور جس مسجد میں میں گیا وہ بھی غوث اعظم مسجد ہے، اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس وقت 34 ایکڑ زمین لی ہے اور اس پہ انشاءاللہ مدرسہ بنے گا اور سنی تیار ہوں گے وہاں سے۔ تو میں جہاں بھی رہوں میں آپ کو نہیں بھولوں گا، آپ لوگوں نے مجھے گھڑ کے بنایا ہے، میں آپ کو بھول نہیں سکتا، تم میرے مائی باپ ہو، میرے بیٹے ہو، میرے بچوں کے برابر ہو، میرے بھائیوں کے برابر ہو، اس لیے دماغ میں کبھی بھی نہ، تم میری قبر پہ بھی آؤ گے تو خدا کی قسم اندر سے تمہارا ہی نام نکلے گا۔ تم لوگوں نے تم لوگوں نے مجھ سے بہت پیار کیا ہے، اپنے گھر کے فیملی کی طرح تم نے مجھے سمجھا۔ باقی دشمنی تو ہر جگہ ہوتی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو اب دیکھو کہ یہاں کے ہر سال کے بعد ایک کتاب لکھتا تھا، وہاں جب سے گیا ہوں دا امپورٹنس آف اسلام، میری بک اب انگلش میں آ رہی ہے، لیکن دیر لگ جاتی ہے۔ یہاں اب دشمن جو ہوتا ہے یہ پاپولر کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے فرق نہیں ہوتا۔ چلیے تقریر شروع کرتے ہیں، چھوڑیے اس بات کو۔ گفتگو کیا ہے؟ رب نے کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ گفتگو کو ذرا سمجھیے گا، نعرے ذرا کم کر دیجیے، میں نعرے آپ سے بیٹھ کے پھر سن لوں گا، میرے جملے ذرا آپ کی نظر ہو جائیں۔ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ بھائی آیت میں اللہ اور رسول اکٹھا آ گیا نا، بس مسئلہ تو یہی ہے۔ بیٹے خاموشی سے، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یعنی ہمیں اطاعت دونوں کی کرنی ہے۔ توجہ رہے ذرا، گفتگو کو بڑے انداز سے، اطاعت دونوں کی کرنی ہے۔ اب دونوں اکٹھے ہو گئے، جو صفت وہاں آ رہی ہے وہی صفت یہاں آ رہی ہے۔ آگے ذرا چلیے، لوگ مساجد میں حضور کے نام کو جدا کرتے جا رہے ہیں، باہر حضور کے نام کو جدا کرتے جا رہے ہیں، کچھ لوگ حضور کے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ لکھنا گوارا نہیں کرتے۔ لیکن میں قرآن پڑھتا ہوں کہ قرآن تو خالصتاً آسمانی کتاب ہے، نہ تو یہ دیوبند سے آئی ہے نہ کو سعودی عرب سے آئی ہے، کیونکہ سعودی عرب سے جو کتاب آتی ہے اس میں سے حدیث نبی کی شان کی نکالی جا رہی ہیں۔ آپ کی ایک حدیث تھی جس پہ آپ عمل کرتے ہو کہ تحت سرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ مولا علی سے نقل ہے، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث تھی، سعودی عرب سے یہ کتاب چھپی، حدیث بیچ میں سے نکال دی، المصنف کے اندر حضور کے نور ہونے کی حدیث تھی، عبد الرزاق نے لکھی، یہ استاد ہیں امام بخاری کے، اس سے یہ حدیث سعودی عرب نے نکال ڈالی۔ تو سعودی عرب جو ہے وہ ایسی اچھی اچھی چیزیں اندر سے نکالتا جاتا ہے، لیکن قرآن تو نہیں نہ نکال سکیں گے، نہ یہ انڈیا سے آیا نہ سعودی عرب سے آیا، خالصتاً آسمانی کتاب ہے، اس میں تو سچ ہوگا۔ چلیے، اطیع اللہ، اللہ کا نام ہے،
ساتھ رسول کا جو صفت ادھر آ رہی ہے وہ صفت ادھر آ رہی ہے. میں قرآن پڑھتا چلتا ہوں, اگر حدیث کہوں گا تو مولوی بیٹھ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ رحمان پڑھی نا, چلیے. الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا. تو سکھانے والا انگلش میں اسے ٹیچر بولتے, عربی میں اس کو معلم بولتے, اردو میں یہی استاد اور معلم دونوں استعمال ہوتے. تو قرآن کا معلم اول کون ہے؟ اللہ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ میں رب نے کیا کہا؟ منصب رسالت کو واضح کرتے ہوئے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. رسول معلم قرآن ہے, خدا بھی معلم قرآن. سورہ رحمان نے کہا, وہی صفت ادھر آئی. اب ذرا سوچ کے کہنا, وہاں بھی امریکہ میں بھی مجھ پہ سو ہو رہا ہے میرے خلاف, کہ بولتے ہیں کہ اس نے آ کر تنگ کیا. میں نے کہا تنگ نہیں کیا, تم کے ذرا تھوڑا آئینہ دکھایا, تمہیں معلوم نہیں تھا. وہ میرے خلاف سو کرنے, سو کرو جو مرضی کرو, لیکن اتنا کہو کہ سچ کہتا ہوں یا جھوٹ کہتا ہوں. بس یہ نہ کہو کہ میں کہتا ہوں, یہ کہو کہ سچ کہتا ہوں یا جھوٹ کہتا ہوں. سنیے, معلم قرآن معلم اول اللہ, سورہ رحمان میں کہا. پھر رب نے نبی کے منصب کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرآن سکھاتا ہے. تو معلم وہ بھی ہے, معلم یہ بھی ہے. گفتگو ذرا آگے بڑھ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ وہ ہے کہ جو پاک کرتا ہے. ہمیں سمجھ آ گئی قرآن میں کہ اللہ جو ہے وہ پاک کرتا ہے. یہی صفت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کہا اے نبی کا منصب یہ ہے کہ وہ قرآن سکھاتا ہے, حدیث بتلاتا ہے اور دلوں کو پاک کرتا ہے. تو پاک کرنے کی صفت اس کی بھی ہے, پاک کرنے کی صفت اس کی بھی ہے. سلسلہ آگے بڑھتا گیا. ذرا صفات پہ گفتگو ہو اور یہ بات ذہن نشین ہو جائے تاکہ بات لوگوں پہ واضح ہو جائے کہ صفت کا مظہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. گفتگو کو بڑے غور سے سنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا سنیے. سورہ توبہ, اس قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو سارا قرآن نبی کی شان کو واضح کرتے ہوئے نظر آتا ہے. یہاں اللہ نے کہا کہ اللہ ان اغناہم اللہ ورسولہ, اللہ نے ان کو غنی کیا اور رسول نے ان کو غنی کیا اپنے فضل سے. تو غنی کرنے والا اللہ اور غنی کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی آیت ذہن میں ہے نا, کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو اکٹھا مسجد میں نہیں لکھو, یا حیو یا قیوم لکھو, لیکن توجہ رہے ذرا. اغناہم اللہ ورسولہ, پیچھے آ جائیے. سورہ توبہ میں پھر گفتگو کی کہ حرام کرنے کا اختیار اللہ کو, حرام کرنے کا اختیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا کہا؟ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. حرام اللہ بھی کرتا ہے, حرام کرنے کا اختیار نبی کے پاس بھی ہے. چلیے گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھ گئی. پروردگار عالم بھی غنی کرتا ہے, رسول بھی غنی کرتا ہے. حرام کرنے کا اختیار اللہ کے پاس بھی, حرام کرنے کا اختیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی. ذرا گفتگو یاد رہے کہ اللہ اور رسول. پھر چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا قضى الله ورسوله, جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر لے تو پھر کسی کو ان یکون لہم الخیارہ, کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بدل ڈالے. آگے چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. کسی مومن کو مناسب نہیں ہے, زیبا نہیں دیتا, یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم کو بڑھا دے. بھائی یاد آ گیا اللہ اور رسول, بھائی یاد پڑ رہا ہے نا. چلیے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ, اللہ نے انعام کیا, وانعمت علیہ, اور تو نے انعام کیا. تو انعام کرنے والا اللہ اور انعام کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. بھئی اللہ رسول ذہن میں ہے. چلیے اب آ جائیے, کلمہ پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ, اور شروع ہوا محمد رسول اللہ. بھئی یہ لفظ اللہ خدا کا اسم ذاتی ہے اور محمد ہمارے نبی کا زمینی اسم ذاتی ہے. توجہ رہے, پہلے جملے کلمے کے دو ہیں لیکن اس کو ہم کلمہ بول دیتے. جملے دو ہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ایک, محمد اللہ کے رسول ہیں دو. لیکن جب کلمہ لکھتے ہو تو کیسے لکھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ, آخر میں اللہ آیا. جب دوسرا سٹارٹ کیا تو محمد رسول اللہ, محمد اور اللہ دونوں ساتھ آ گئے. یہ لفظ اللہ اینڈ پہ ہے, ادھر سٹارٹ میں محمد کا نام رکھا, دنیا کو بتا دیا. دنیا والوں سنو, میں بیچ میں واو بھی لا سکتا تھا لیکن اپنا نام اللہ آخر میں رکھا, سٹارٹ میں محمد کا رکھا تاکہ جدائی نہ ہو. میرے نام تم مسلمان تبھی بنو گے جب دونوں کو ملا کے پڑھو گے. ابھی سننا, لوگوں نے جدا کرنا شروع کر دیا, رب نے ملانا شروع کر دیا, لیکن جواب آیا کہ تم رب کے
ساتھ نبی کو شریک کر دیتے ہو. میں نے کہا نہیں, رب بے نظیر ہے, اس کی کوئی مثل نہیں ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی نظیر نہیں ہے, رب کے برابر کوئی نہیں ہے, کوئی نبی اس کے برابر نہیں, کوئی ولی اس کے برابر نہیں. جو نبی کو یا ولی کو رب کے برابر سمجھے یا کسی نبی یا ولی کو اللہ سمجھے, اس جیسا مشرک دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس قدر توحید واضح ہو جانے کے بعد لیکن اگر کوئی ہم پہ اعتراض کرے تو اس جیسا بدبخت کوئی نہیں ہے. توجہ رہے ذرا, دونوں کو اللہ قرآن میں ملاتا ہے. لیکن میں نقطہ عرض کر جاؤں, حضور محبوب ہیں, شریک نہیں, رب کی صفات کے مظہر ہیں, رب کی صفات کے مظہر ہیں. اب اگر صفات کا مظہر بننا شرک ہے تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ اب دیکھو سرما صاحب میں کتنی خوبی ہے, اتنا امیر آدمی ہو کر مسجد کو خود صاف کرتا ہے. یہ خوبی اس نے خود پیدا کی؟ نہیں, رب نے دی. سبحان اللہ. تو جو رہے, کوئی آدمی کسی کو خیرات دیتا ہے, وہ خوبی اس نے خود پیدا کی؟ نہیں, اس کی ایک صفت کا مظہر ہے. کوئی آدمی دین کا کام کرتا ہے, اچھائی بتلاتا ہے, تو کیا یہ صفت اس نے خود پیدا کی؟ نہیں, اس کی صفت کا مظہر ہے. تو دنیا میں جتنی خوبیاں ہیں وہ تمام کی تمام اس کی صفات کی مظہر, کسی میں کوئی خوبی. اب اگر ہمارا مولوی بڑے گلے کے ساتھ لمبا تقریر کر جائے, اگر بڑی مسجد میں بیٹھ کے اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتا, یہ خوبی تیری ہے؟ نہیں, تو بھی کہے گا کہ اس نے دی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک مولوی ہے وہ باہر جا کے تقریر کرایا, خوبی تیری ہے؟ بولے نہیں, یہ اس کی صفت کا مظہر. اس نے کہا بھائی تو بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا. تو انسانوں کے اندر جتنی خوبی ہیں وہ تمام کی تمام اس کی صفات کا مظہر ہیں. تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر تو اللہ کی صفات کا مظہر بنے تو شرک نہیں, تو جب محمد اس کی صفات کا مظہر بن گیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مظہر ہیں. یہ تمام کمالات و خوبیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کی عطا کرتا ہے. تو اسی لیے ہمیں آرڈر آیا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی کرو. لیکن پرابلم پڑ گئی, ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ وہ تو ہمیں دکھتا نہیں ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتا, ہم اسے دیکھ نہیں پاتے, اس کی آواز کو سن نہیں پاتے, اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتے, ہم میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. پروردگار عالم تیری اطاعت کیسے کریں؟ تو کہتا ہے کہ مجھ سے آگے نہ چلو, تو چلے گا تو آگے چلیں گے. تو کہتا ہے کہ مجھ سے آگے کام نہ کرو, تو کام کرے گا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تیرے برابر تو کوئی نہیں. تیری آیت کی ہمیں سمجھ نہیں آئی, کہا میں سمجھا دیتا ہوں. قرآن جو ہے یہ واضح کرتا ہے آیات کو, تو رب نے جملہ ختم کر دیا, اطیع اللہ کہا, اطیع الرسول کہا. لوگوں نے سمجھا کہ شاید محمد لوگوں کو اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے, تو اللہ نے آیت نازل کی, نہیں نہیں, بات مشکل ہے تمہارے لیے کہ تم میری اطاعت کیسے کرو گے؟ میں تو تمہیں دکھتا نہیں ہوں, میری بات تم سمجھ نہیں سکتے, میری آواز کو سن نہیں سکتے. لیکن سنو, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کے پیچھے چلا وہ میرے پیچھے چلا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مٹاؤ یا رسول اللہ مسجد سے. وہ کہتا ہے جو میرے پیچھے چلا, وہ جو رسول کے پیچھے چلا وہ میرے پیچھے چلا. گویا کہ رسول کو رسول سمجھ کر جب جو بھی کرو گے حقیقت میں وہ نائب خدا ہے, وہ کوئی شرک نہیں ہوگا. میں بڑا پرابلم میں پھنس گیا. میرے پاس تبلیغی جماعت بھی آتی ہے, میں آنے دیتا ہوں, آپ لوگ ان کو آنے دیا کریں. یہی تو پرابلم ہوئی کہ ان کو آنے نہیں دیا. میں 11 سال یوں تقریر کی, کار میں بیٹھا ہو گیا, مجھے وہاں جا کے پتا چلا کہ ان کو آنے دینا چاہیے. میری مسجد میں آ گئے. میری مسجد میں جب پہنچے تو میں نے کہا حضور تشریف رکھیے. میں ان کو ملا. معلوم ہے یہ تبلیغی جماعت کیا کرتی ہے؟ سنو, یہ کرتی ہے, یہ 3 بندے ان کے پکے ہوتے ہیں اور 4-5 ان کے کچے ہوتے ہیں. یہ ان کچوں کو ساتھ لے کے تمہاری مسجد میں آتی ہے. تمہارا مولوی ان سے ملتا نہیں ہے, وہ بتلاتے دیکھا ان کا اخلاق اچھا نہیں, حالانکہ ان کا اپنا اخلاق اچھا نہیں. میں وہاں 4 آدمیوں کو کاروں پہ بٹھا کے لے گیا. میں نے کہا چلو شارلٹ میں چلتے ہیں تبلیغ کرنے. خدا کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں ہے. میرا ساتھی گیا, اس نے اجازت لی مولوی صاحب سے. میں نے مولوی صاحب سے بولے کہ I want to speak, I want to deliver the lecture. بولے you can't deliver the lecture because your فرقہ is different. تو تبلیغ نہیں کر سکتا اس لیے کہ تیرا فرقہ ہم سے جدا ہے. تو میں نے کہا پھر وہاں کیا لینے آتے ہو؟ اگر تیری مسجد میں میں نہیں بول سکتا تو تو میری مسجد میں کیا لینے آیا تھا؟ سنا, میں نے کہا دیکھ لیا, یہ ان کے اخلاق ہیں, ان کو بٹھایا کرو. میرے پاس آئے تو میں نے تبلیغی نصاب کھول لی, نیلے رنگ کی, نیلا کلر یاد رکھنا.
نیلے کلر کی کھول کے میں بیٹھ گیا. میں نے کہا سنیے. میں نے بیچ میں سے درود شریف کا باب نکالا, اس میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا. حالانکہ میرے پاس دعوت اسلامی کی بک ہے, لیکن میں نے نہیں کھولی. میں نے کہا یہی کھول کے میں شروع ہو گیا. پھر میں نے بند کر دی. میں کہا حضور ایک بات بتائیں گے, میرے پاس ایک اور بھی ہے. میں نے دوسری نکالی, اس کا نام فضائل اعمال. میں نے کہا حضور اس میں وہ باب کیوں نکل گیا؟ چپ. میں نے کہا تبلیغی نصاب میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہے, فضائل اعمال میں کیوں نہیں؟ وہ غلط تھے یا تو غلط ہے؟ اگر تو کہے وہ غلط تھے تو بیٹا کیسے صحیح ہو گیا؟ اور اگر کہ تو صحیح ہے تو پھر ان کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ میں نے پھر کیا ہوا کہ ابھی جو مجھ پہ سو ہونے لگا تو میں نے پرانی بکس منگوائی, اور یقین جانیے میں نے 20 سال پرانی منگوائی, ان میں عبارتیں نہیں ہیں. ابھی سب لوگ ذرا دھیان سے رہا کرو, انہوں نے عبارتیں صاف کر دی ہیں. میں نے پھر 100 سال پرانی کتاب منگوائی, اس میں وہ تمام عبارات ہیں. میں نے اپنی باری میں رکھ دی کیونکہ مجھے عدالت میں پیش ہونا تھا, لیکن بعد میں ہوا کہ یہ پیچھے ہٹ گئے. میں نے 100 سال پرانی کتابیں منگوائی, اس میں تھا. تو میں نے پھر کہا مجھے بتلاؤ یہ کیا چکر ہے؟ وہ جی یہ صاحب آئے ہیں, یہ 14 سال سعودی عرب رہے ہیں. میں نے کہا میں نے کیا کروں؟ قرآن میں تو نہیں آیا کہ سعودی عرب کی پیروی کرو. قرآن میں ہے کہ سعودی عرب کی پیروی کرو؟ نہیں. قرآن میں ہے کسی عربی کی پیروی کرو؟ نہیں. حضور نے کہا تھا سعودی عرب کی پیروی کرنا؟ نہیں. حضور نے کہا تھا قرآن اور حدیث کی پیروی کرنا. میں نے کہا اگر میں سعودی عرب کی پیروی کروں تو ذرا سنو, آج یہ سب فراڈ ہے دنیا میں کہ جی قرآن و حدیث میں سے دکھائیں. میں سعودی عرب گیا, سب سے پہلے مجھے سرما صاحب نے بھیجا, اس کے بعد پھر میں جاتا رہا. میں نے وہاں جا کے دیکھا, دیکھو کیا کہتے ہیں, قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بھی قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہوں. سعودی عرب میں نے سارا گھوم کے دیکھا, کسی کے سر پہ پگڑی نہیں دیکھی. کسی کے سر پہ پگڑی. شاہ فہد کے سر کے اوپر, شاہ فہد کے گھٹنے رہ گئے, مر نہیں رہا. اللہ اس کو مارے گا نہیں مارے گا, اس کو ذلیل کر کے مارے گا. توجہ رہے ذرا, گھٹنے رہ گئے. اور جب بھی کبھی کوئی سربراہ جاتا ہے تو یوں بیٹھ جاتا ہے, ہل نہیں سکتا, کوئی پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے. کتنی بڑی سزا ہے اس کے لیے. چلیے, سر کے اوپر کیا رکھا ہے؟ رومال. اس کے اوپر وہ گدھے چرانے والا چھانٹا. لٹرلی آئی ایم ٹیلنگ یو ٹروتھ, یہ گدھے چرانے والا چھانٹا ہے. اس سے پہلے وہ گدھے چراتے تھے, اور جب ملک بنا تو قومی نشان بن گیا. اور اگر قرآن و حدیث پر عمل ہے تو پگڑی کیوں نہیں؟ اگر پگڑی نہیں تو سب فراڈ ہے. میں نے کہا بتا, سعودی عرب کا قومی تو جو ہے, اور ابھی 100 سال کا جشن منایا گیا. تم میلاد مناؤ تو پتھر پڑیں. میں نے مووی دیکھی ہے, میرے پاس 100 سالہ وہ پوری رپورٹ موجود ہے, وہ چھپی. اور میں نے مشیگن میں میرا لیکچر تھا دیٹ ٹائم, میں نے وہاں سے لی منیر الدین صاحب سے. میں نے کہا کہ I want to take this. Okay, you can take it. میں نے لی اس کو, میں نے پڑھا. 100 سالہ جشن منایا گیا, ٹی وی میں مووی دکھائی گئی. اس مووی کے اندر یہ تھا کہ طواف کرتے ہوئے لوگوں کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں. یہ قرآن و حدیث ہے. کیوں دنیا کو دھوکہ دیتے ہو؟ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کو بدنام تم لوگوں نے کیا. سنو, اگر قرآن و حدیث پر عمل ہوتا تو پھر سعودی عرب کے ہر بندے کے سر پہ پگڑی ہوتی, گدھے چرانے والا چھانٹا نہ ہوتا. تو نبی نے کہا جب تمہارے دماغ میں میرے محبت کی سوچ نہیں ہے, میں اپنی پگڑی رکھوں گا نہیں, گدھے کا چھانٹا رکھوں گا. تو کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اب اطاعت کا ترجمہ آج میں سمجھا گیا تو مختار کا آنا کامیاب ہو گیا. اطاعت کا ترجمہ, اطاعت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی کے پیچھے پیچھے چلنا. نبی نے پگڑی پہنی تو پگڑی پہنو, یہ اطاعت ہے. نبی نے داڑھی رکھی تو داڑھی رکھو, یہ اطاعت ہے. نبی نے جبہ پہنا تو جبہ پہنو تو اطاعت ہے. نبی نے ایسے کپڑے پہنے ویسے پہنو تو اطاعت ہے. نبی نے یوں نفل پڑھے نفل پڑھو تو اطاعت ہے. تم نماز پڑھو تو نماز پڑھنا اطاعت ہے. تم روزہ رکھو تو روزہ رکھنا اطاعت ہے. میں نے کہا اچھا یہی اطاعت ہے. اب نوجوان تمہارا لیول بہت ہائی ہو گیا. کوئی بھی بڑے سے بڑا مولوی آ جائے تم سمجھو گے. میری اس گفتگو کو سمجھنا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اطاعت نام ہے پگڑی کو سر پہ رکھ لینا. نہیں, بڑا مشکل جملہ ہے نا, لیکن تم مجھے سننے کے عادی ہو. تم سمجھتے ہو کہ میں کیا بیس بناتا ہوں اور کیا نتیجہ نکالتا ہوں. تو جو ہے کیا پگڑی پہننا اطاعت ہے؟ نہیں. مختار یہ تو نے جملہ کیا کہا؟ نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں برداشت کر جائیے. پگڑی پہننا اطاعت ہے؟ نہیں. داڑھی رکھنا اطاعت ہے؟ نہیں. اللہ کو ایک ماننا اطاعت ہے؟ نہیں. پریشان ہو گئے نا, بلکہ چپ ہو گئے. ابھی بول رہے تھے اور مختار کا یہ جملہ سن کے چپ ہو گئے. خدا کو ایک ماننا اطاعت ہے؟ نہیں. وہ بھاری جملہ ہے نا.
کیا یوم آخرت کو ماننا اطاعت ہے؟ نہیں. کیا حضور کو رسول ماننا اطاعت ہے؟ نہیں. بھائی بڑا بھاری جملہ بول گیا میں، لیکن میں معذرت چاہوں گا چند منٹ کے لیے میں اب قرآن کھولنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی سورہ بقرہ تو پڑھی ہوگی نا، بارہا پڑھتے ہیں، لیکن کیا کروں، سعودی عرب کا چھپا ہوا قرآن لے لیا. کیا کروں کہ وہاں قرآن بھی ان کی مرضی سے چھپتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی مووی بن رہی ہے نا، تو کیسٹس بھی بن رہی اور تمہارے دماغ چل رہے ہیں. وامین الناس سے کچھ لوگ میں یقولو کہتے ہیں آمنا باللہ، وی بلیو ان اللہ، وی بلیو ان دی ڈے آف ججمنٹ. وما ہم بمومنین، دے آر ناٹ مومن. وہ مومن نہیں ہے. اللہ کو مانا مومن نہیں ہے، یوم آخرت کو مانا مومن نہیں ہے. چلیے سورہ منافقون میں لیے چلو. سورہ منافقون شروع ہو گئی. اذا جاءک المنافقون، تیرے پاس منافق آئے. قالو کہتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ تو اللہ کا رسول ہے. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، بلکہ لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی یہ آیت کبھی ذہن سے گزری کہ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، پر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا حضور اللہ کے رسول نہیں ہے؟ تو پھر قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ جملہ سمجھ گئے؟ شاید کہ جملہ آپ کی نظر ہو گیا. بھائی میں حدیث نہیں پڑھ رہا، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہہ دیتے ہیں مختار مقررانہ انداز میں دماغ پھیر دیتا ہے. نہیں، دماغ نہیں پھیرتا. بات ہی ایسی ہے کہ تیرے کان بند کر دیتا ہوں میں، بات نکلے گی نہیں. سن، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہ بڑے نیک ہوتے ہیں، ان کی شلواریں ادھر ہوتی ہیں. میں نے کہا چھوٹے بھائی کی ہے. بولے داڑھی اتنی ہوتی ہے. میں نے کہا سکھ کی اتنی ہوتی ہے. میں کیلیفورنیا لیکچر کے لیے جا رہا تھا. میں ایئرپورٹ سے جب جہاز چینج کرنے لگا تو میرے ساتھ ایک سکھ کھڑا ہوا. ایک یہودی کی نشانی یہ ہے کہ وہ ٹوپی پہنتا ہے یہاں اتنی سی. یہودی نے اس کو بھی سلام کیا، مجھے بھی سلام کر لیا. میں نے کہا اس نے سمجھا ہوگا یہ بڑا ہے، کیونکہ اس نے داڑھی دیکھی. میں نے کہا داڑھی نہ دیکھ، دل دیکھ. ابھی گفتگو میری وہی ہے. اللہ کو ایک مانا تو رب کہتا ہے مومن نہیں ہے. آخرت کو مانا، رب کہتا ہے مومن نہیں ہے. رسول کو مانا پر رب کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے. توجہ رہے ذرا. اب میں حدیث پڑھنے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک گروہ آئے گا کہ جو قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نمازیں پڑھیں گے اور سچے مومن اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں سے کم سمجھیں گے، لیکن ایمان سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل گیا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اب میری گفتگو سب نوجوانوں کی نظر. اللہ کو مانا اطاعت نہیں ہے، بڑا بھاری جملہ ہے. یوم آخرت کو مانا ابھی بھی اطاعت نہیں ہے. رسول کو رسول بھی مانا ابھی بھی اطاعت نہیں ہے. نمازیں بھی دھڑا دھڑ پڑی ابھی بھی اطاعت نہیں ہے. سروں پہ پگڑی سجا لی. اب میں آپ کو ذرا تاریخ میں لے جاؤں. یہ جتنے منافق تھے کہ جن کے نام پر صورت آ گئی اور حضور نے جمعے کے دن مسجد سے ان کو نکالا. مسجد کے دن نکالا نا، یاد ہے نا؟ جمعے کے دن مسجد سے نکالا، یاد ہے نا؟ تو جمعہ پڑھ رہے تھے تبھی تو نکالا، تبھی تو نکالا. تو مسجد میں آ گئے تھے تو نماز پڑھنے آئے تھے نا، تو مسجد سے نکالا. تو نماز پڑھنا بھی اطاعت نہیں ہے. توجہ رہے. صرف نماز بھی اطاعت نہیں ہے. توجہ رہے. صرف داڑھی رکھنا بھی اطاعت نہیں ہے. توجہ رہے. صرف اللہ کو مان لینا، صرف قیامت کو مان لینا، صرف رسول کو مان لینا. اب میں پرابلم میں ہوں کہ اطاعت ایسا بتا اطاعت ہے کیا. چلیے ایک جگہ پہ ہمیں تھوڑا سا آرڈر ملا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دو اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے نوکر بن جاؤ. اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو میری پیروی شروع کر دو. اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے تابع ہو جاؤ. ذرا توجہ رہے. اب جب یہ حکم آیا اب ہم دنیا میں دیکھنے لگے، ہمیں ہر آدمی پگڑی سجاتا نظر آیا. اب پتہ نہ چلا کہ نبی
نبی کی تابع فرمانی کر کون رہا ہے؟ ہم مصیبت میں پڑ گئے، کیونکہ ہمیں وہ گروہ تلاش کرنا ہے جو سچا نبی کا تابع ہے، کیونکہ صرف اطاعت تو منافقوں نے کی۔ اب اطاعت اصل ہے کیا؟ ہم چلے، دیکھا پگڑیاں سجی ہیں، ہم نے دیکھا کہ تبلیغیں ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا جہاد منافق کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ یہ قرآن دھڑا دھڑ پڑھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ مسجد منافق بنا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ امامت لوگ وہاں کرا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ نبی کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے قرآن پڑھا وہ اللہ کو مان رہے ہیں، ہم نے قرآن پڑھا وہ قیامت کو مان رہے ہیں، ہم نے قرآن پڑھا وہ رسول کو رسول کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی مومن نہیں۔ ہم بڑے پرابلم میں پڑے، ہم نے کہا چلو ڈھونڈتے ہیں کہ سب سے سکہ بندہ کون ہے۔ پتہ چلا امام بخاری۔ اور آپ کو خوش نصیب ہیں آپ کہ امام بخاری بہت بڑے بدعتی ہیں، یہ مبارک ہو آپ کو۔ توجہ ہے، میرے جملے بڑے بھاری ہیں لیکن پہلا جمعہ ہے، برداشت کر جائیے۔ امام بخاری بہت بڑے بدعتی ہیں۔ آپ پوچھیں گے مختار وہ کیسے؟ سنیے، امام بخاری کی بات سب کو یاد ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حدیث لکھنے لگتا تھا پہلے غسل کرتا تھا، پھر 2 نفل پڑھتا تھا، پھر حدیث لکھتا تھا۔ میرا پوری دنیا کو چیلنج ہے، یہ بدعت کس نے ایجاد کی؟ حضور حدیث بولنے سے پہلے نہاتے تھے؟ نہیں۔ 2 نفل پڑھتے تھے؟ نہیں۔ حضرت ابو بکر پہلے نہاتے تھے؟ نہیں۔ 2 نفل پڑھتے تھے؟ نہیں۔ حضرت عمر حدیث بیان کرنے سے پہلے نہاتے تھے؟ نہیں۔ 2 نفل پڑھتے تھے؟ نہیں۔ حضرت عثمان غنی حدیث بیان کرنے سے پہلے ان کی بڑی حدیثیں ہیں، کیا وہ غسل کرتے تھے؟ نہیں۔ نفل پڑھتے تھے؟ نہیں۔ حضرت علی ان کا ایک صحیفہ تھا، کیا حدیث لکھنے سے پہلے نہاتے تھے؟ نہیں۔ غسل کرتے تھے؟ 2 نفل پڑھتے تھے؟ نہیں۔ چاروں خلفائے راشدہ میں یہ دلیل نہیں ملے گی اور کسی صحابی سے بھی نہیں ملے گی کہ وہ نہانے سے حدیث بیان کرنے سے پہلے نہاتے ہوں یا غسل کرتے ہوں اور 2 نفل پڑھتے ہوں، نہیں۔ تو امام پھر بدعت کی یہی تو تعریف کرتے ہو نا کہ جو حضور نے نہ کی ہو اور صحابہ نے نہ کی ہو۔ تو امام بخاری نے بدعت کی کہ نہ کی؟ کتنی حدیثیں ہیں بخاری شریف میں؟ تو اب اگر ہم بدعتی ہیں تو ہمارے سردار امام بخاری ہیں۔ بخاری نہیں، امام بخاری۔ اگر بدعتی ہونا برا ہے تو پھر امام مالک بھی بدعتی۔ کوئی آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا، لونڈی سے بولتے جاؤ پوچھو کون ہے، اگر کوئی مسئلہ سننے والا ہوا تو مجھے بتانا، اگر حدیث سننے والا ہوا تو کہنا ذرا رک جاؤ۔ دروازے پہ آئیں، آپ کیوں تشریف لائے؟ میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام مالک تشریف لاتے اور ویسے ہی مسئلہ بتا کے چلے جاتے۔ Who is at the door? I want to listen to hadith, the sayings of the Prophet. Okay, stay here. First of all, I will take the shower, then I will tell you the hadith. رکو یہی، میں اندر جاؤں گا، میں نہاؤں گا، نئے کپڑے پہنوں گا، خوشبو لگاؤں گا، پھر حدیث سناؤں گا۔ میرا چیلنج ہے، صرف گجرات کو نہیں، اب تو میری آواز 52 اسٹیٹوں میں ہے۔ میرا لیکچر 24 آور انٹرنیٹ پہ رہتا ہے، میری اپنی ویب سائٹ ہے، اس میں میرے تقریباً 30 لیکچر ایٹ اے ٹائم رہتے ہیں۔ میرا چیلنج اب پوری دنیا کو ہے۔ آگے میں گجرات میں بولتا تھا، مسلسل پوری دنیا میں مجھے لوگ سنتے ہیں انٹرنیٹ پہ۔ یہ بات نہیں، یہ چیلنج ہے تمہیں۔ اگر حضور کے دور کی بات نہیں ہے اور صحابہ کے دور کی بات نہیں ہے تو بدعت ہے۔ تو امام بخاری نے غسل کیا، قرآن کی حدیث تو دے، قرآن کی کوئی جملہ تو لا، کوئی حدیث ہی لے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ حدیث بیان کرنے سے پہلے نہانا اور 2 نفل پڑھنا۔ اور امام مالک نے جو یہ کیا تو کیا وہ حضور نے کہا تھا کہ پہلے خوشبو لگانا اور نیا سوٹ پہنا اور پھر امام مالک کے لیے ایک تختہ ہوتا تھا، اس تختے پہ بیٹھ کر حدیث بیان کرتے تھے؟ یہ ساری بدعتیں ہیں کہ نہیں ہے نا؟ تو پھر جدھر بخاری جائیں گے اور امام مالک جائیں گے ادھر ہی ہم جائیں گے۔ تیرا بخاری کے ساتھ کیا تعلق ظالم انسان؟ تیرا کیا تعلق؟ امام بخاری تو نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے عاشق ہیں۔ جملہ میرا وہی ہے۔ پرابلم یہ پڑ گئی کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ تو امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر بس سند صحیح with true chain بیان کی ہے یہ حدیث۔ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ the sign of love is that، محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اندھا ہو جاتا ہے اور بہرا ہوتا ہے۔ جملہ سمجھ گئے؟ یہ مطلب نہیں کہ اس کی آنکھ بلائنڈ ہو جاتی، نو، یہ نہیں کہ وہ ڈیف ہو جاتا، نہیں، وہ محبت کی علامت یہ ہے عیب سنتا نہیں ہے، عیب دکھتا نہیں ہے۔
بس اب میری گفتگو پوری آ گئی کہ اطاعت کسے کہتے ہیں. اطاعت نتیجہ ہے محبت کا, اور محبت کی علامت کیا ہے کہ عیب سنتا نہیں ہے اور آنکھ سے عیب دکھتا نہیں ہے. اب آ جاؤ, اللہ کہہ رہا ہے کہ سنو, مجھے اگر مانو گے یہ اطاعت نہیں ہے, یوم آخرت کو صرف مانتے ہو اطاعت نہیں ہے, رسول کو رسول کہتے ہو صرف یہ اطاعت نہیں ہے, نمازیں پڑھتے ہو یہ اطاعت نہیں ہے, پگڑیاں رکھتے ہو یہ اطاعت نہیں ہے. اطاعت یہ ہے کہ تم کام کرو نبی والے پر, اس کی محبت میں ڈوب کے کرو. اب دنیا میں میرا چیلنج ہے اطاعت کی ڈیفینیشن کچھ اور لے آنا, نہیں تو میرے سوالوں کے جواب ضرور دینا. کیوں دنیا کو گمراہ کرتے ہو؟ بیچارے اتنی نیکی پہ پلٹنا چاہتے ہیں تو کہاں لے جاتے ہو ان کو؟ تو اعمال مقدسہ کی نقل, سنت, یہ حدیث, یہ ساری چیزیں, اطاعت یہ ہے اعمال مقدسہ کی نقل کرنا, لیکن نبی کی محبت میں ڈوب کر. ان لوگوں نے جو کہا کہ اللہ ایک ہے وہ نبی کی محبت میں ڈوب کے نہیں کہا. انہوں نے جو کہا کہ یوم آخرت ہے یہ نبی کی محبت میں ڈوب کے نہیں کہا. انہوں نے جو کہا کہ تو اللہ کا رسول ہے یہ نبی کی محبت میں ڈوب کے نہیں کہا. تبھی رب نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں. سمجھ گئے ہو؟ میں قرآن سے باہر نہیں گیا, لیکن اتنا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں ہمارے پاس صرف نبی کا دامن ہے. اگر چھوٹ گیا تو خدا کی قسم تم بڑے ذلیل ہو جاؤ گے. اب چلیے آگے. اب لوگوں نے کیا کام شروع کیا ہے نیا؟ کرتے کیا ہیں؟ نماز پڑھنے آئیں گے, سنتے چھوڑ دیں گے, فرض پڑھیں گے اور چلے جائیں گے, اور مجھ سے سوال کرتے ہیں مختار یہ وطروں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ What do you say about وطر؟ تیرا وطروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کہا میرا خیال تو ہے کہ لازم ہے. It means کہ تو چاہتا ہے کہ یہ بھی چھوٹ مل جائے. نہیں تو لوگ تلاش میں ہیں کہ وطر بھی چھوٹ جائے, حالانکہ وہ انڈیپینڈنٹ نماز ہے, واجب ہے. خیر بھائی وطر بھی چھڑوانا چاہتے ہیں. میں عرض کر جاؤں, لوگ آتے ہیں تو میں نے ایک عربی سے پوچھا, میں نے کہا یار tell me one thing, why do you not offer sunan? تو سنن کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ sunan is offered by the Muhammad, he is just like us. یہ تو صرف سنن محمد نے آفر کی ہیں, اگر یہ لازم ہوتی تو فرض نہ ہو جاتی. یہ اتنا بھاری دلیل ہے کہ عام بندہ پریشان ہو جاتا ہے. میں نے کہا سن, تجھے پتہ ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے سنتے پیدا ہوتے لگا دی, اور فرض لگتا ہے جب ہم بالغ ہوتے ہیں, اور سنت لگ جاتی ہے جب ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں. سبحان اللہ. پیدا ہوئے تو آواز آئی مختار کو بلاؤ, باری مسجد میں آیا ہے, بچے کے کان میں اذان دے دے. یہ سنت ہے. ابھی تو پیدا ہوا, ٹھہر جا, ابھی میں تیرا کام کرتا ہوں, تو سنتے چھوڑے, تیرے پاس کتے والی موت ہوگی تھی. رک ابھی. باپ ماں کے پیٹ سے نکلا تو سنت شروع ہو, ابھی نماز فرض نہیں ہوئی. آگے چلا, اس کا عقیقہ کرو 7ویں دن میں. عقیقہ کرنا سنت, سنت سمجھ میں آتی. اس کے منہ میں میٹھی چیز ڈالو تاکہ اس کا دماغ روشن ہو جائے. اور میٹھی چیز بھی کوئی بزرگ چبا کے یوں چبا کے اس کے منہ میں ڈالے, اس کا اثر اس کے جائے گا. یہ کیا سنت. اس کی اب ختنے کروا دو. ابھی تو بالغ نہیں ہوا, نماز تیرے پہ فرض پھر جا کے ہوگی. ظالم سنت لگ گئی. اب بالغ ہوا تو کہا فرض ادا کر لو. تو پیدا ہوا تو سنتیں لگ گئی. اب تو مر گیا, مرا تو فرض ختم. بھائی کیا مرنے کے بعد بولتے ہو جناب اٹھیے ذرا نماز پڑھ لیجیے؟ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا مرے ہوئے تو, کیوں؟ اس کو پتا یہ مر گیا نماز ختم. لیکن تم مر گیا تو سنت شروع ہوگی. اس کو ذرا غسل کروانا, اس کو ذرا غسل کروانا, اس کو ذرا نیا سوٹ پہنانا, اس کو ذرا مشک پور لگانا, اور اس کو کندھوں پہ اٹھانا, اور اس کا نماز ذرا پڑھانا. بھائی توجہ رہے, فرض کفایہ ہے. میں اس زمرے میں لے رہا ہوں, فرض کفایہ ہے. اے ظالم, تو نبی کی سنتوں کو چھوڑنے لگا, تو نے معمولی سمجھا, تو پیدا ہوا تو سنتیں ساتھ. تم مرا تو ابھی بھی سنتے ہیں. اس کو مٹی میں دفنانا, لیکن اچھی قبر بنانا سنت. اس کی لاحت بنانا سنت, اور اس کے اوپر ہاتھوں سے مٹی ڈالنا سنت. اور ابھی رک جاؤ, ابھی نہ جانا سنت. تو ابھی فرض ختم ہو گئے تو سنتیں ساتھ, فرض شروع نہیں ہوئے تو سنتیں ساتھ. یہ سنتوں نے تیری زندگی سنوار دی. اگر سنتیں نہ ہوتی تو جب تم مرتا طرف سے آرڈر جاری ہوتا, اے میونسپل والوں اس کو گٹے سے پکڑ کے گٹر میں پھینکو, اس لیے کہ یہ صرف فرضوں کا قائل تھا, سنتوں کا قائل نہیں تھا. تو سنتوں نے ہماری زندگی کو سنوار دیا, سنتوں نے ہمارے لیے مہربانی پیدا کر ڈالی. چلیے
کوئی مائی کا لال مجھے بغیر سنتوں کے نماز پڑھ کے دکھائے. فرض کتنے ہیں نماز میں؟ فرض چند ہیں. عالم دین جلوہ فرمائے، ان سے پوچھ لیجیے. فرض چند. قیام کرنا فرض ہو گیا، تکبیر تحریمہ فرض ہو گئی، بیچ میں قرات کرنا فرض ہو گیا، بھائی تشہد فرض ہو گیا، ارادے کے ساتھ نکلنا جو ہے وہ فرض ہو گیا. یہ چیزیں فرض ہو گئی آپ لوگوں کے لیے. یہ رکوع اور سجدہ جو ہے یہ فرض ہے. میں واجب کو بھی بیچ میں شامل کر گیا. میں واجب اگر چھوڑ جاؤں تو چند چیزیں رہ جائیں گی. آپ لوگوں نے نماز وہ پڑھنی ہے کہ جس میں سنت نہ ہو. کون سی نماز پڑھیں گے آپ کہ جس میں سنت نہ ہو؟ آپ لوگوں نے السلام علیکم جو کہنا ہے ارادے کے ساتھ نکلنا فرض ہے. السلام علیکم کہنا فرض نہیں ہے. عالم علماء جلوہ فرما ہوں گے. کھڑا ہونا 3 سبحانک اللہ تک، بھائی یہ بھی فرض نہیں ہے. یہ جو سجدے میں پڑھتے ہو یہ بھی فرض نہیں ہے. تو اب اگر تم یہ سنن والی نماز چھوڑ دو گے سنتیں، تو نماز تم کھڑا کر پڑھو. کھڑا باہر والا بندہ دیکھے گا یہ صاحب کیا کر رہے ہیں، انہوں نے پتا چلے گا کہ انہوں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں. اللہ کے بندو، تم لوگ جب نبی کو چھوڑ دو گے تمہارے فرائض بھی مکمل طور پہ ادا نہیں ہو سکتے. اب ہم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا آدمی، وہاں ہمارے ٹیکساس میں فیضان مدینہ ہے، وہاں میں تقریر کرنے گیا. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے بلا لی. میں فیضان مدینہ پہنچا. میں نے ایک بات کہی، اس دور میں بش جیت گیا تھا. اب مجمع کو بتلانے کے لیے تھوڑے سے جملے تو بولا. میں نے کہا I like Bush because you can do everything behind the bush. سلمہ صاحب سمجھیں گے بش کیا ہوتا ہے. اچھا you can do everything behind the bush. Bush is good. کیونکہ میرے پیچھے یہاں بھی ابھی ہے، مجھے پرابلم ہے مسئلہ. اچھا behind you can do everything behind the bush. سب سے میں نے کہا سنو، کیا اللہ تمام لینگویج نہیں سمجھتا؟ سب لینگویج سمجھتا ہے. میں نے کہا میں اجازت چاہتا ہوں آج مولوی صاحب سے، پلیز give me permission. I want to recite in English because I can speak English. English is easy. Not for me. I will say Alhamdulillah, all praise to be Allah. میں انگلش میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تیری بہت تعریفیں. لیکن مولوی صاحب نے روکا. You can recite in English. You can read English in namaz. Okay. کیا اللہ بنگالی نہیں سمجھتا؟ میں بنگالی میں بولنا چاہتا ہوں. میں نماز بنگالی میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں نماز اردو میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں نماز جو ہے وہ پنجابی میں پڑھنا چاہتا ہوں. اور پنجابی میں بڑے ایکسنٹ ہیں، اللہ سب سمجھتا ہے. انگلش میں بہت ایکسنٹ ہیں. ٹیکسس کا ڈفرینٹ ہے، نیو یارک کا ڈفرینٹ ہے، کیلیفورنیا کا ڈفرینٹ ہے، انگلینڈ کا ڈفرینٹ ہے، امریکہ کا ڈفرینٹ ہے، اسپین کا ڈفرینٹ ہے. سب انگلش ایکسنٹ ڈفرینٹ ہیں. میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. مجھے نماز پڑھنے دیجئے، لیکن آواز آئے گی. میں سب زبانیں سمجھتا ہوں، جس زبان میں مرضی پڑھو میں سمجھتا ہوں. لیکن نماز کے اندر تمہیں وہی پڑھنا پڑے گا جو زبان میرے محمد نے پڑھی. تو سنتیں چھوڑ کے کیسے جائے گا؟ چل آگے بڑھ. اب آ گیا روزہ. لوگ روزہ رکھنے لگے. مجھے بتا دیجئے کہ کیا روزہ جو ہے وہ اللہ نے رکھا تھا؟ نہیں. کس نے رکھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. اچھا اب تم سحری کرنے لگے. سحری جو کرتا ہے اس پہ اللہ اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، تم سحری کرنے لگے، کھانا کھانے لگے. یہ سحری جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی تو عبادت ہے نا بھائی. یہ عبادت میں شمار ہو گئی جس میں تمہیں ثواب مل رہا ہے. تو کھا تم رہے ہو لیکن تمہیں ثواب مل رہا ہے. یہ کس کی سنت؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس وقت افطاری کا وقت آیا تو کہا افطاری کرو، کھجوروں سے کرو یا پانی سے کرو. تمہیں افطاری کرنی ہے، افطاری تم کرو. افطاری تم جلدی کرو. افطاری پہ ہمیں ثواب ملا. میں پوچھتا ہوں کیا اللہ نے افطاری کی تھی؟ نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ اگر تو نبی کی سنت سحری چھوڑ دے، اگر نبی کی سنت افطاری چھوڑ دے تو 3 دن کے بعد تو مرا ہوا ہوگا. سنتیں چھوڑ کر تو روزہ بھی نہیں رکھ سکتا. تیرا رنگ پیلا پڑ جائے گا. اب لوگ چلے حج کرنے. بھیجا گیا. سرما صاحب نے کہا بٹ صاحب مختار کو دبئی بلا لو، اس کو وہاں سے بائی بس ذرا کرواؤ حج، تاکہ اس کو پتا چلے کہ پرانے زمانے کے لوگ پیدل کیسے جایا کرتے تھے. میں حج کرنے بس پہ چل. 28 گھنٹے مجھے بارڈر پہ لگ گئے، سعودی عرب کے بارڈر. سعودی عرب والے بندے کیا کہنے، ان کے شہزادے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں. جوا کھیلنے امریکہ میں آتے ہیں. چیلنج ہے ان لوگوں کو میرا. قرآن میں کہیں نہیں ہے سعودی عرب کی پیروی کرو. یہ یاد رکھنا، مر جاؤ گے اگر سعودی عرب کی پیروی کرو گے. پیروی کرنی ہے تو مدینے والے کی پیروی کرو. پورا یہ ڈسکوری چینل پہ دکھا رہے تھے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو اس نے پورا دکھایا. اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ عربی آتا $25,000 اس جہاں کھیلا جاتا ہے جوا، $25,000 رات کا کرایہ ہے. پوری فلم دکھائی ہے. وہ 14 طیارے سے اترا ہے، وہاں لیموزین پہنچی ہے، لیموزین لے کر آئی ہے، ان کو وہاں جوئے خانے میں پہنچایا ہے عربی صاحب کو. عربی صاحب نے 1 ملین کا جوا کھیلا. اور ظالموں یہی 1 ملین تم کہیں لگاتے تو یونیورسٹی بنتی تو آج ہمیں باہر ذلیل تو نہ ہونا پڑتا. اب جب امیگریشن پہ اترتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں who are you? Are you Wahhabi? Are you Sunni? And what the kind of Sunni? And Hanafi Sunni?
ये शाफी सुनी एंड बरेलवी। मैं कहा वेरी गुड भाई, हमारे लोगों को नहीं पता, तुझे बड़ा पता चल गया। इमिग्रेशन में पूछ रहे होते हैं, अरे व्हाई आर यू आस्किंग अबाउट वहाबीज, यू नो अबाउट वहाबीज? यस दे आर एक्सट्रीमिस्ट। मैं कहा बिल्कुल सही है, दे आर एक्सट्रीमिस्ट। वो नहीं समझता कि इस्लाम को किस तरीके से फैलाना है, पूरी दुनिया के अंदर जो है जलील कर डाला, और लोग समझ नहीं रहे कि ये क्या शय है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। खैर पिछलों की सजाएं हमें भुगतना पड़ती हैं। अर्ज ये करना चाहता हूं मैं आप लोगों को, क्या वहां वो सीधा गया है, वो जुआ खेलते हुए उसको दिखा रहे हैं, इसलिए नूरानी साहब दुनिया से चले गए। एक दिन मैंने उनकी तकरीर सुनी, फरमाते थे अमेरिका में और यूरोप में इस्लाम जरा थोड़ा सा रुक गया, उसकी रफ्तार रुकी, यानी कबूल करने की। मैंने एक आदमी से पूछा कि वजह क्या है, कहने लगा यहाँ सऊदी अरब के शहजादे आते हैं और आकर जुआ खेलते हैं, और लोग जब देखते हैं कहते हैं जब ये वहां के लोग ऐसा कर रहे हैं तो इस्लाम कैसा होगा। तो मुसलमानों हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, खुदा की कसम सरकार की सुनने में बड़ा मजा है, और जो कोई मोहब्बत में डूब के करता है ना तो फिर तो और ही लुत्फ आता है। चलिए हम हज करने जब चले, वहां पहुंचे तो हुक्म आया कि अपना लिबास उतार दो। हमने अपना लिबास उतारा। मैंने पूछा क्या मक्का आ गया? बोले अभी मक्का नहीं आया, मक्का तो अभी बड़ी दूर है। मैंने कहा अच्छा अभी मक्का नहीं आया? बोले नहीं आया। कितनी दूर है? अभी बहुत दूर है। तो मेरे कपड़े क्यों उतरवाए? बोले कपड़े चेंज करो। अब हम सोच में पड़ गए, हर चीज पे गौर करते हैं, हर नुक्ते पे गौर करते हैं। हमने बोलना है, हम सोच में पड़े वजह क्या है, हाजियों से कपड़े क्यों उतरवाए जा रहे हैं, इनको कफन वाले सूट क्यों पहनाए जा रहे हैं। तो सुनो मेरा जुमला सुनना, और मैं बस उसके बाद इजाजत चाहूंगा तुमसे। जुमला क्या है, हज करने से पहले, खुदा के घर में पहुंचने से पहले हमारे कपड़े उतरवा लिए, कपड़े उतरवा कर हमें कफन जैसी 2 चादरें पहनवा दी। मैंने पूछा परवरदिगार आलम कुछ तो बतला, ये क्या माजरा है, हमारे इतने कीमती ड्रेस तूने क्यों उतरवाए? कहा सुनो ये इंस्पायरेशन, सुनो सुनो, तू मेरे घर में आ रहा है, किस मुंह से आ रहा है? मेरे घर में आ रहा है, किस मुंह से आ रहा है? ये मुंह लेके आ रहा है। तूने कितने जुर्म किए हैं, इस मुंह से मेरे घर में आएगा? चेंज योर ड्रेस, रुक जा वहां, लिबास तब्दील कर, इस लिबास में मत आ, क्योंकि तेरा जिस्म भी खराब है, तेरा लिबास भी तेरा है। तू अपना मुंह मेरे नबी के लिबास में छुपा के आ, तू अपना मुंह मेरे नबी के लिबास में छुपा के आ, और जब आएगा तो तुझे नहीं देखूंगा, नबी के लिबास को देख के तेरे गुनाह माफ कर दूंगा। तुमसे लिबास चेंज ले गया था तू हज करने, कर रहा है वहां नबी की सुन्नतें। तो मेरा जुमला समझ लो, अतीउल्लाह व अती रसूल क्या है? अल्लाह और रसूल ये मुहिब्बो महबूब हैं, आपस में शरीक नहीं है। ऐ अल्लाह के बंदो इस नुक्ते को समझ जाओ, अगर समझ जाओगे तो तुम्हारी चेहरे पे नूर आ जाएंगे, वरना जो हाल तुम लोगों का हो रहा है वो तुम लोगों का हाल ये है कि तुम नमाजें पढ़ने के बावजूद तुम्हारे चेहरों पे नूर नहीं है। क्या वजह है? तुम्हारे चेहरों पे ये चीजें क्यों नहीं है? क्या वजह है? वजह सिर्फ यही है कि तुम लोग के अंदर अताअत है, पर तुम अताअत नबी की मोहब्बत में डूब कर नहीं करते। अताअत वही अताअत है जो नबी की मोहब्बत में डूब कर की जाए, नहीं तो फिर सिखों को भी दाढ़ी का सवाब मिलेगा पर नहीं मिलता। फिर तो नेकी करने का सवाब अंग्रेजों को मिलना चाहिए पर नहीं मिलता। अंग्रेज अब हाथ से रोटी खाते हैं लेकिन उनको सवाब नहीं मिलता। अंग्रेज जो है वो अब इस्तिंजा करने लग गए हैं लेकिन उनको सवाब नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि वो नबी की मोहब्बत में डूब के नहीं करते, वो साइंटिफिक तरीके से सोच के करते हैं। तो नाम है इस बात का, और महबूब तब बनोगे जब तुम नबी की मोहब्बत में डूब कर उनकी अताअत करोगे, नहीं तो फिर कुरान की आयत वाज़ेह है। रसूल क्या तुम भी तो कहते हो अल्लाह एक है, यौम आखिरत को मानते हो, रसूल को रसूल कहते हो, पर कुरान कहता है कि नहीं, ईमान लाओ इस तरह जिस तरह सहाबा कराम ईमान लाए थे। अबू बकर सिद्दीक जैसा ईमान लाओ, हजरत उमर जैसा ईमान लाओ, हजरत अली जैसा ईमान लाओ। अब इन लोगों का ईमान क्या था? मेरी बात सुनो तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। हजरत अली अपने घोड़े पे सवार हुए, उन्होंने दुआ पढ़ी, दुआ पढ़कर हंस पड़े। किसी ने कहा हुजूर हंसे क्यों? कहने लगे मुझे नहीं पता, हुजूर हंसे थे, हुजूर हंसे थे। एक सहाबी गुजरने लगे, उनका कद छोटा था, दरख्त के नीचे से गुजरने लगे तो शाख को पकड़ा और शाख को नीचे किया, जब नीचे हुई तो फिर यूं करके गुजरे। लोगों ने पूछा हुजूर शाख को क्यों नीचे किया? आपका तो कद छोटा है। कहने लगे हाँ मैं गुजर सकता था,
میں کراس کر سکتا تھا، لیکن ایک دن میرا نبی یہیں سے گزرا تھا، سرکار کا قد ذرا اونچا تھا، یہ آڑے آئی تو سرکار جھک کے گزرے، میرا قد نیچا تھا، میں نے پہلے نیچے کی پھر سنت ادا کی ہے۔ ان جیسا ایمان لانا ہے، ان جیسا، اور اطاعت نام ہے، عیب نظر نہیں آتا۔ اور خدا کے بندوں، خدا کا خوف کرو۔ ARY چینل اتنا پاک چینل تھا، میں کبھی ملا دبئی جا کے ان سے، رزاق صاحب سے، تو کہوں گا بھئی حضرت یہ کیا چکر چلا دی؟ اس پہ ایک مولوی بیٹھا ہوا اور آبا صاحب طول اس نے پڑھی، مجھے امریکہ میں چینل آیا، آبا صاحب طول پڑھ کے کہتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نبی کو ڈانٹ رہا ہے، پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو محمد کے مقام کو بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی میں تیرا نام جانتا ہوں، میں تجھے بھی جانتا ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ مسئلہ کچھ اور ہے، لیکن سن، اتباع وہی ہے جس میں نہ تو عیب کوئی سنتا ہے نہ عیب اس کو دکھتا ہے۔ تو تم نبی کی سنت پر جب عمل کرو گے، اتباع کرو گے، تو اتباع ایسی کرنا کہ نبی میں کوئی نقص، نبی میں کوئی نہ نقص سننا نہ کبھی بیان کرنا، اس لیے کہ یہ دلیل ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی۔ اس نے لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، اور دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل ہوتی ہے وہ اسی وقت مضبوط ہوگی جب اس میں کوئی خامی نہ ہو۔ توجہ ہے، اگر اس میں خامی ہوئی یا نقص ہوا تو پھر یہ دعویٰ کبھی ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گفتگو میری ہوتی رہے گی، بس یہ ہے کہ جمعے پہ آؤں گا، یہاں جتنا عرصہ یہاں ہوں، اگر میں اسپین یا یونان نہ گیا تو 1-2 جمعہ مس ہوگا، باقی 2 ماہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ خدا آپ پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اتنے لوگ آئے ہو، اتنے خدا جتنے بھی بچے آئے ہیں سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی سنن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔